السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله ورسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد، سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو پیدا کیا تو تمام فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس اس وقت سجدہ نہ کر کے ملعون ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکار دیا، یہ کہا کہ اب تو میرے قریب مت رہ، یہاں سے چلا جا۔ تو اس موقع پہ اس نے اللہ تعالیٰ سے کچھ باتیں کہیں۔ ان باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر الگ الگ پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اس لیے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہیں، وہ بندوں کو جہنم میں جانے سے پسند نہیں کرتا ہے۔ بندوں کا جہنم میں جانا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں اس وقت اس نے جو چیلنج کیا تھا اس کو واضح طور پہ بتا دیا کہ دیکھو، شیطان یہ چیلنج کر کر زمین پہ جا رہا ہے، تم اس سے بچ کے رہنا۔ وہ چیلنج دو جگہ سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ قال فبما اغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين۔ اس نے چیلنج کہا کہ تو مجھے دھتکار دیا ہے، راندہ درگاہ کر دیا ہے، اب میں زمین میں تیرے بندوں کو خوشنما مناظر بتاؤں گا، زمین کو ان کے لیے مزین کر دوں گا، خوشنما بنا دوں گا، اور جب زمین کو میں خوشنما بنا دوں گا تو اس کے ذریعے سے ان تمام کو گمراہ کر دوں گا۔ تو یہ شیطان کا بڑا حربہ ہے کہ وہ زمین کو طرح طرح کی رونقوں سے سجاتا رہتا ہے، آدمی کو غفلت میں ڈالتا رہتا ہے تاکہ یہ اللہ کے صحیح بندے نہ بن سکے، دنیا ہی میں مشغول ہو جائیں۔ ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ سے یہی ابلیس نے جو چیلنج کیا اس کو دوسرے انداز میں اللہ تعالیٰ نے، تاکہ یہاں پہ اس کے چیلنج کا سیریسنس یا اس کی شدت ذرا بڑی بھی دکھائی دیتی ہے۔ پہلی جگہ جہاں ذکر کیا
اس میں بس یہ ہے کہ میں دنیا کو سجا دوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اب یہاں چیلنج کی شدت دیکھیے، قال فبما اغویتنی لاقعدن صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن شمائلہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ یہاں پہ بھی اس نے یہی کہا کہ اے اللہ تو نے مجھے دھتکار دیا ہے، یہاں سے نکال دیا ہے، اب میں تیرے سیدھے راستے پر تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا۔ تو صراط مستقیم کہہ رہا ہے سیدھے راستے کی طرف، اسی راستے پہ میں بیٹھوں گا۔ اور کس شدت سے وہ انسانوں سے نفرت کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے، ہر طرف سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا، ہر طرف سے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، سامنے سے، پیچھے سے، داہنے سے، بائیں سے آؤں گا اور انہیں گمراہ کروں گا۔ اور اس وقت کہتا ہے کہ میرے اس کام کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تیرے بندوں میں بہت سارے لوگ، بہت سارے بندے شکر گزار نہیں رہیں گے، ناشکرے ہو جائیں گے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تو انسانوں کو شکر گزار نہیں پائے گا، بہت سارے لوگوں کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تب یہ شیطان کا مشن اللہ نے بیان کیا یہاں پر کہ شیطان جب دنیا میں آ رہا تھا یہ مجھ سے چیلنج کیا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا اور انہیں ناشکرہ بناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اپنی کتابوں کو بھیجا، لوگوں کو ہدایت کا سامان فراہم کیا، اس کے باوجود بھی شیطان انت تک کوششوں میں لگا ہوا ہے۔ اور جس زمانے میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس زمانے میں تو اس کی ریشہ دوانیاں اتنی ہماگیر ہیں کہ اس کے داؤ سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ لوگ نمازیں پڑھتے ہوئے اس کے داؤ میں پھنس رہے ہیں، لوگ قرآن پڑھتے ہوئے اس کے داؤ میں پھنس رہے ہیں، اس انداز میں گھیر رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ موجودہ زمانے میں اس نے جو گمراہی پھیلائی بہت سارے طریقوں سے پھیلائی، لیکن ہم ایک طریقے کا ذکر کریں گے، وہ یہ ہے کہ اس نے ساری دنیا میں کھیل یعنی گیمز کی ایک بساط بچھا دی۔ ایسی بساط اس سے پہلے آپ کو کہیں نہیں دکھے گی۔ کھیلوں کا ایسا فروغ، کھیلوں کی طرف لوگوں کی ایسی رغبت آج کے دور سے پہلے آپ کو کبھی نہیں دکھے گی۔ الگ الگ مقامات پر وہاں کے لوگوں کے ٹیسٹ کے مطابق اس نے گیمز کی بساط کو بچھا دیا۔ آپ امریکہ میں لیں، امریکہ میں باسکٹ بال کو ایسا مشہور کر دیا کہ پوری عوام وہاں باسکٹ بال کی دیوانی۔ امریکن فٹ بال اس نے ایسی بساط بچھا دی کہ سب دیوانے۔ آپ یورپ میں چلے آئیے، وہاں پہ اس نے فٹ بال، یورپ اور ساؤتھ امریکہ، اس نے پورے یورپ اور ساؤتھ امریکہ کے لوگوں کو دیوانہ بنا دیا فٹ بال کا۔ سال کے 12 مہینے فٹ بال چلتا رہتا ہے، پوری عوام دیوانی ہے۔ پھر ساری دنیا میں ایک اور گیم ہے جہاں پہ ہر جگہ کھیلا جاتا ہے، ٹینس۔
ٹینس کی بساط بچھا دی اور ٹینس کے دیوانے بھی ہر جگہ دکھائی دیتے ہیں. اور جس ملک میں آپ اور ہم رہتے ہیں یہ ملک بر صغیر کا ملک کہا جاتا ہے. بر صغیر میں اس نے کرکٹ نامی ایک کھیل کی بساط بچھا دی. آج بوڑھا جوان بچہ سب کرکٹ کے دیوانے، نمازی روزہ دار قرآن کے قاری سب کرکٹ کے دیوانے. آپ دیندار آدمی سے اسکور پوچھ سکتے ہیں. ہمارے زمانے میں کم سے کم کالج کے بچوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بھائی اسکور کیا ہے، اس نے کیا مارا ہے. آج کسی دیندار آدمی سے پوچھ لیجئے کہ بھائی آج افغانستان نے کیا اسکور بنایا ہے، فوری بتا دیں گے. نہ ہی بتا دیں گے، پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیں گے کہ یہ اسکور کیسے کیسے ہوا ہے. یہ ایسی بساط اس نے بچھا دی. دنیا کو سجانے کا ایک حربہ کھیلوں کی بساط کو اس نے ایسے بچھا دیا. حضرات گرامی، آج کے زمانے کے جو کھیل ہیں عجیب نوعیت اختیار کر چکے ہیں. اس کے اندر بزنس شامل ہو چکا ہے. بچپن میں سنتے تھے، ایک شعر مشہور تھا. ہم اسکول جاتے تھے تو ہمارے والد کہتے تھے، پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب. لیکن آج یہ الٹا ہو گیا. جو کھیل کود کر رہا ہے وہ سب سے چوٹی پہ پہنچ رہا ہے، سیلیبریٹی بن رہا ہے. اور جو پڑھنے والا ہے تھوڑی سی تنخواہ پہ اپنے اوقات تباہ کر رہا ہے. دنیا نے، شیطان نے کیسے بنا دیا کھیلوں کو. لیکن آپ اگر غور سے دیکھیں تو صرف چند لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے. جو لوگ کھیل رہے ہیں. آپ کرکٹ پلئنگ کنٹریز سی لیں، فٹ بال اور دیگر کھیلوں کو چھوڑتا ہوں. کرکٹ چونکہ آج کل بہت زیادہ چرچا میں ہے، نیوز میں ہے. کرکٹ میں جو اس وقت ٹیمیں چل رہی ہیں اس کے پورے ملا کے 200 کھلاڑی ہوں گے یا کچھ زیادہ ہوں گے، ان کا فائدہ ہو رہا ہوگا. لیکن ملینز، کروڑوں کی آبادی کا نقصان ہو رہا ہے. کروڑوں کی آبادی. بچے پڑھائی میں پیچھے چلے جا رہے ہیں، کاروبار مان پڑتے چلے جا رہے ہیں، لوگ غیر سنجیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں. لوگوں کا گول ختم ہو چکا ہے کہ کیا کرنا ہے. آج صبح اٹھے ہیں تو آج کیا کرنا ہے وہ کوئی گول نہیں ہے. بچے پڑھائی میں اتنے پیچھے ہو گئے ہیں، دین سے تو بہت دوری ہو چکی ہے. کسی بھی مسلمان نوجوان کو اللہ، رسول یا سیرت کے کچھ بارے میں کچھ پوچھئے نہیں بولے گا. لیکن ہندوستان اور پاکستان یا دوسرے ممالک کے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے بارے میں بولا تو وہ کب کیا کیا کرا وہ تمام بتا دے گا. دین سے دوری کا یہ عالم ہے. کھیلوں کی یہ بساط 6 طرح کے خطرناک نقصانات پیدا کیے. ہم آج ان 6 نقصانات کا تذکرہ کریں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں ہیں. سب سے پہلے، کھیل آدمی کے اندر دنیا کی محبت کو بڑھا دیتا ہے. دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے. آدمی کھیلتا ہے یا کھیل کو دیکھتا ہے تو دنیا کی محبت بڑھ جاتی ہے.
اللہ تعالیٰ نے نہ ہی یہ خاص کھیل بلکہ پوری حیات دنیا ہی کو کھیل قرار دیا ہے. اور جب یہ حیات دنیا میں آدمی مشغول ہو جاتا ہے، دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے، تو آخرت اوجھل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سمجھا رہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل کود کے سوا کچھ نہیں. لیکن آخرت کا گھر اللہ سے ڈرنے والے کے لیے بہترین ہے. اس کی کوشش کرو. یہ کھیلوں کے داؤ سے نکلو، اس دنیا کی مشغولیت سے نکلو، اور جو تمہارے لیے بہتر گھر ہے آخرت کا، اس کی طرف تم گامزن ہو جاؤ. اپنی زندگی کا رخ اس طرف کرو. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ دَارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. کالج کے بچوں کو، مسلم کالج کے بچوں کو جنہیں مسلم ماں باپ نے جنا ہے، ان کے جا کے ملیں تو پتہ چلے گا کہ لہو کے سوا کوئی ان کی زندگی کا مطلب نہیں ہے. جس عمر میں صحابہ کرام رومن اور پرشین امپائر کو چیلنج کر رہے تھے، اس عمر میں ہمارے بچے لہو العب کے شکار ہیں. جس عمر میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کر کے اسلام کے دروازے کو کھول دیا تھا، جس کی وجہ سے آج آپ اور ہم مسلمان بنے یہاں نماز پڑھ رہے ہیں، اس عمر میں ہمارے بچے نہ کھیلتے بھی نہیں، خالی گفتگوؤں میں لہو العب. زندگی کا کوئی گول نہیں، زندگی کا کوئی مقصد نہیں، کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی یہی ہے، کھیل کود ہے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے. تم کتنے ہی مزے کر لو، کرکٹ میں کتنے ہی چھکے مار لو، کتنے ہی سنچریاں مار لو، لیکن ایک دن تم اس کرکٹ کو بھی چھوڑ دو گے، اس دنیا کو بھی چھوڑ دو گے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ. ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے. اس زندگی کی طرف کوشش کرو. اگر تم جانتے ہو تو یہ کام کرو کہ آخرت کے لیے اپنی زندگی، یہ ٹھیٹی ٹھاٹا، یہ کھیلوں میں مگن جسے کوئی حاصل نہیں، یہ زندگی کوئی فائدے کی نہیں. اصل زندگی تو اس کے بعد کی زندگی ہے. حضرت گرامی، ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کو آخرت کے مقابلے میں بیان کیا ہے. یہ دونوں آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. کھیل کود کو آخرت کے مقابلے میں، کھیل کود کو آخرت کے مقابلے میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. کھیلنے والا آخرت سے بے پرواہ ہوتا ہے، کھیل میں مگن آخرت سے بے پرواہ ہوتا ہے. یہ پورا نہیں، کم سے کم جب تک کھیل کود میں مگن ہوتا ہے آخرت سے بے پرواہ ہوتا ہے. ایک اور مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کو ایمان کے مقابلے میں پیش کیا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والا کھیل کود سے دور رہتا ہے.
ہم بہت آسان سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بھی دیکھ لو، ٹینس بھی دیکھ لو، نماز بھی پڑھ لو، مست زندگی بھی گزار لو۔ آپ قرآن پڑھیں کہ کن کن کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کا ذکر کیا ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھیل کود کو ایمان کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں۔ ہاں، اگر تم ایمان لاؤ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو تو تمہیں اللہ تعالیٰ یؤتکم اجورکم، تمہیں بھرپور اجر عطا فرمائے گا اور تم سے مال نہیں مانگے گا۔ کھیلوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایمان کے مقابلے میں پیش کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایمان دل میں رکھنے والا کھیلوں سے دور رہتا ہے، اپنی آخرت کی تیاری کرتا ہے، زندگی کا ایک مقصد رکھتا ہے، نہ خود برباد ہوتا ہے نہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو برباد کرتا ہے۔ اگر قرآن مجید پہ غور کرتے ہوئے اگر آپ پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کے مقابلے میں، دار آخرت کے مقابلے میں کھیلوں کا ذکر کیا، اور اس آیت میں تو ایمان کے مقابلے میں۔ دوسرا بہت بڑا نقصان یہ ہے، آدمی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ کھیل کود میں مگن آدمی آخرت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، اتنا مست ہو جاتا ہے کھیلوں میں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے آخرت سے ڈرتے رہتے ہیں، کانپتے رہتے ہیں۔ آپ کسی بھی T20 دیکھنے والے کا باڈی لینگویج یا اس سے آخرت کا تذکرہ کر کے دیکھیے، اس کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے وَيَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ، نیک بندوں کا تذکرہ کر کے فرماتے ہیں ان کے اندر یہ بھی صفت ہوتی ہے کہ وہ اس دن سے ایسے بہت ڈرتے ہیں۔ یخافون یومن، اور وہ دن کیسا ہے؟ تتقلب فیہ القلوب والابصار، حلق کو آ جائیں گے دل اور آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اتنا خطرناک دن ہوگا، اس دن سے یہ ڈرتے رہتے ہیں۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، وہ اس روز سے ڈرتے ہیں جس دن ہر جانب شر پھیلا ہوا ہوگا، جس طرف دیکھو شر ہی شر، خرابی ہی خرابی پھیلی ہوئی ہوگی۔ اس دن سے یہ بندے اللہ کے ڈرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ کیا، وہ جو صحیح طور پہ ایمان لے کے ہیں ان کا تذکرہ کیا، کہا کہ ان کی صفتوں میں یہ بھی ایک صفت ہے کہ اللہ کے ڈر سے کانپتے رہتے ہیں۔ آپ خود T20 دیکھتے ہوئے اپنی کیفیت کا اندازہ لگا لیجئے، یا کوئی T20 میں مگن ہے، اس کے سامنے آخرت کا تذکرہ کیجئے، ارے خاموش بیٹھ میاں، بیٹنگ اچھی چل رہی۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آخرت کے تصور سے اس کا دل کانپے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جو کچھ بھی وہ دیتے ہیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، لیکن اصل کیفیت کیا ہے؟ اصل کیفیت یہ ہے کہ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، ان کے دل کانپتے رہتے ہیں۔
کیوں کانپتے رہتے ہیں؟ انہم الی ربہم راجعون، کہ مجھے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اس تصور ہی سے ہی دل کانپتے رہتے ہیں۔ یہ کیفیت کھیل ختم کر دیتے ہیں۔ کھیلنے والے تو دور، دیکھنے والوں کی کیفیت نہیں ہوتی ہے، اور کروڑوں کی آبادی اسی کیفیت میں ہے کہ آخرت سے دور، ان کے دل پہ آخرت کا کوئی اثر نہیں۔ تیسری جو سب سے بڑی خامی ہے، یہ دو خامیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے، وہ ہے آدمی آخرت کی تیاری کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جو کچھ بھی حاصل کرنا ہے اسے دنیا ہی میں حاصل کرنا ہے، اس لیے کہ 4 گھنٹے، وہ ایک اور کرکٹ تھا 5 دن تھا، اس کے بعد وہ 1 دن ہوا، اب یہ 4 گھنٹے 4 گھنٹے وہ جب وہ بیٹھا ہوا ہے دیکھتے ہوئے، تو صرف دنیا کے سوا کوئی اور بات نہیں ہوتی۔ اس میں ایڈورٹائزمنٹ دیکھ لیجئے، اس میں ہر چیز دنیا ہی کے بارے میں، اور اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو جب یہ 1 مہینے تک دوسرے کھیل نہیں، صرف اسی ٹورنامنٹ کے بارے میں ہم تذکرہ کریں، 1 مہینے تک جو مسلسل روز یہ دیکھتا رہے گا، اس کے اندر آخرت کی تیاری کا کیا جذبہ رہے گا؟ کوئی جذبہ نہیں رہے گا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں چھوڑا ہوں کھیل کود کے لیے نہیں، آخرت کی تیاری کرنے کے لیے میں تمہیں چھوڑا ہوں۔ اللہ تعالیٰ بڑے درد مندی کے انداز میں ان کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ T20 کے ناظرین کے بارے میں یہ کیفیت اللہ تعالیٰ شاید بیان کیا ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم عن اللغو معرضون۔ اقترب للناس حسابهم، ارے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، یہ T20 میں لگا ہوا ہے، ارے یہ چھکے پہ خوش ہو رہا ہے۔ اقترب للناس حسابهم، اس کا حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ لغو میں پھنسا ہوا ہے۔ فی غفلت وہم فی غفلت معرضون، اپنے غفلت میں پھنسا ہوا ہے کہ غفلت اتنی طاری ہو گئی ہے کہ آخرت کی تصور، آخرت کی تیاری کا کوئی کام نہیں کر رہا ہے، جبکہ حساب قریب آ گیا ہے۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ زندگی گیم دیکھتے ہی دیکھتے گزرے گی، لیکن حساب قریب آ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پہ کہا کہ اصل ہے آخرت۔ ایک مقام پہ فرمایا کیا یہ کمپٹیشن، اصل کمپٹیشن کی طرف آؤ۔ اصل کمپٹیشن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ سابقوا، کمپٹیشن کرو، کب کے لیے نہیں، گیم کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کی مغفرت کے لیے۔ ایک ایک لمحہ تمہارا اہم ترین ہے، ایک ایک لمحہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت آخرت میں جو ہے گناہگار آدمی جو دوزخ میں گیا ہے وہ بھی پچھتائے گا، اور جو شخص جنت میں گیا وہ بھی پچھتائے گا۔ کین یو امیجن؟ دوزخ میں جانے والا پچھتا رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آتی ہے، جنت میں جا کے آدمی پچھتا رہا ہے، تو اس موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس لیے پچھتائے گا جنت میں جانے والا، اے کاش میں کچھ اور بہتر عمل کیا تو میرا درجہ اور اونچا ہو جاتا، اے کاش میں T20 نہ دیکھا ہوتا اور میں اللہ کے لیے اپنی زندگی کو لگا دیا ہوتا تو میرا درجہ بلند ہو جاتا۔
سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سبقت کرو، کمپٹیشن کرو اللہ کے راستے میں، مغفرت کے راستے میں، اور ان جنتوں کے لیے جن کی وسعتیں زمین و آسمان سے بڑی ہوئی ہیں۔ دنیا کا کامیاب ترین کرکٹر کتنا گھر بنا سکتا ہے مجھے بتائیے؟ کتنا؟ 1 ایکڑ، 2 ایکڑ، 10 ایکڑ، اس سے بڑھ کے کیا بنائے گا؟ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت عرضھا، اس کی وسعت کعرض السماء والارض، زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہوگی، جو ایک شخص کو ملے گی۔ ایک شخص کو جو جنت ملے گی، اس کی وسعتیں نہ گزوں میں، نہ ایکڑوں میں، نہ کلومیٹرز میں، بلکہ زمین و آسمان کی وسعتوں کے برابر ہوگی، اس لیے کہ وہ دنیا میں سنجیدگی سے اللہ کی ملاقات کی کوشش کر رہا تھا۔ کھیلوں میں آدمی جب مگن ہو جاتا ہے، ٹی وی نے، سوشل میڈیا نے، سیل فون نے کھیلوں کے دیکھنے والوں کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ کم سے کم کھیل کی کچھ حاصل کر کے آخرت کھو رہے ہیں، نہیں، یا کچھ حاصل نہیں ہے، آخرت کھو رہے ہیں۔ حضرت گرامی، چوتھا سب سے بڑا نقصان یہ ہے، آدمی کھیلوں میں مگن ہو کے غافل ہو جاتا ہے، دنیا بھی کھو دیتا ہے، آخرت بھی کھو دیتا ہے۔ مومنین کے بارے میں، اچھا مجھے اس سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ مجھے آپ بتائیں، آپ میں سے کسی کا بچہ کوئی کمپٹیٹیو ایگزام لکھ رہا ہو، نیٹ کا یا IIT کا، بڑے لیول کا، اسے سب سے پہلے آپ کیا نصیحت کریں گے؟ بیٹا یہ کھیل کود کی طرف مت جا، پڑھ لے ذرا، پہلے کامیاب ہو جا، بولیں گے یا نہیں؟ میں ایک IPS ٹرینر سے آج سے 2 سال پہلے اسی تقریر میں سنا، اس کی بیٹی بھی انڈین فارسٹ سروس میں سلیکٹ ہو گئی۔ اس نے تقریر میں کہا تھا کہ جب میری بیٹی نے سول سروسز کو کریک کرنے کا پروگرام بنایا تو میں نے سب سے پہلے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ ٹی وی کو گھر سے ہٹا دو 2 سال تک۔ IPS اپنی بیٹی کی تیاری کے لیے ٹی وی کو ہٹا دو، تمہارے پاس جو اسمارٹ فون ہے اسے بازو رکھ دو، اور صرف ایک چھوٹا سا فون لا کے دے دو، 2 سال تک یہ کرنا پڑے گا۔ ایک معمولی کمپٹیشن کے حصول کے لیے کھیل لغو ہو سکتا ہے، تو جنتوں کے لیے، آخرت کی سرخروئی کے لیے یہ دنیا 20 سال، 25 سال، 30 سال وہ IPS، IAS، IFS آفیسر بنے گا، لیکن ابدالآباد زندگی کے لیے آپ سوچئے کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ یہ لغو ہے جو آدمی کو دنیا میں بھی غافل کر دے گا۔ یہ کرکٹ کھیلنے والے بچے دنیا میں بھی کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں، آخرت تو بہت آگے کی چیز ہے۔ آج کہیں بھی ہمارے بچے کو صحیح انگریزی میں اپلیکیشن لکھنا نہیں آتا، T20 میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ کوئی اچھی سی دنیاوی معلومات بھی ہمارے بچوں کے پاس نہیں ہے، لیکن کھیل میں مست مگن۔ لغویات آدمی کو دنیا میں بھی تباہ کرتی ہیں اور آخرت میں بھی تباہ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، والذین هم عن اللغو معرضون، ایمان والے لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔ لغو اس چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی خیر نہیں، گفتگو یا عمل جس میں کوئی خیر نہیں وہ لغو ہے، کوئی فائدہ نہیں وہ لغو ہے۔
4 گھنٹے میچ دیکھے، کیا حاصل کیا آپ نے؟ لغو. نہ دنیا ملی نہ اللہ ہی ملا، آپ نے کھو دیا. جبکہ مومن کی جو تصویر اللہ تعالیٰ نے کھینچا ہے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر یہ کسی لغو کی بات پہ سے گزر بھی جاتا ہے تو شرافت کے ساتھ گزر جاتا ہے. اگر ایک کوئی نوجوان ایک چند نوجوانوں کو کرکٹ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو شرافت سے گزر جاتا کہ میں لغو سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. یہاں تو نماز پڑھ کے پوچھتے کیا اسکور ہے بھائی، ہے یا نہیں؟ ذرا میں نماز پڑھ کے آتا ہوں، کیا ہو رہا ذرا میرے کو بولنا بعد میں. جسے نماز بھی نہیں جانا، کرکٹ بھی نہیں جانا، یہ ہمارا حال ہو گیا ہے. حضرت گرامی، آج کل کے جو کھیل فروغ پائے ہیں، ان کھیلوں کے ذریعے سے باطل نظام نے جارحانہ قوم پرستی کو فروغ دیا ہے. نیشنلزم کو مضبوط کرنے کے لیے کھیلوں کا استعمال کیا گیا ہے. اور نیشنلزم وجود میں کیسے آیا؟ اسلامی خلافت کے مقابلے میں نیشنلزم وجود میں آیا. اللہ تعالیٰ نے جو کہا تھا کہ اسلام وحدت آدم کا تصور دیتا ہے تمہیں، ساری دنیا کے لوگ ایک ہیں، ایک آدم کے بیٹے ہیں، اور اسی وحدت آدم کی بنیاد پر خلافت قائم ہوئی. چین سے لے کے ترکی تک پورے کے پورے ایک ہی خلیفہ کے تحت اتنی بڑی خلافت. لیکن باطل کو یہ پسند نہیں آیا کہ یہ وحدت آدم کا تصور، ساری انسانیت کا ایک ہونے کا تصور، اس کو توڑا جائے، مسلم قوم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. تو اس نے نیشنلزم کے تصور کو پیش کیا، عربوں کے کان میں پھونک دیا کہ تم عرب ہو، ترکیوں کے تحت تم کیسے رہتے ہو، بغاوت کرو. عرب نیشنلزم. جب عربوں نے اپنے نیشنلزم کو سمجھ کر انہوں نے احتجاج شروع کیا تو اس کے جواب میں ترکی نیشنلزم شروع ہوا. پھر ساری دنیا میں چھوٹے چھوٹے علاقے اپنے اپنی نیشن بنا لیے، اور آج چھوٹے چھوٹے ممالک نیشنلزم کی بنیاد پہ اس دنیا میں ٹکے ہوئے. اور جب ساری دنیا میں گیمز ہوتے ہیں تو ہر ملک کی طرف سے ایک ایک ٹیم جاتی ہے. اولمپک گیم ہوتے ہیں تو ہر ملک سے کوئی نہ کوئی کھلاڑی جاتا ہے، اور وہاں پہ کوئی جیتتا ہے تو لوگ اپنی قومیت پہ تفاخر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اپنی قومیت کو مضبوط کرتے ہیں. ابھی T20 میں کیا ہو رہا ہے؟ کامیابی اور ناکامی کا راز تعلق نیشنلزم سے جوڑ دیا گیا ہے. کامیاب ہونے والا اپنی نیشنلزم پہ فخر کر رہا ہے، ناکام ہونے والا دوسری ممالک کو گالی دے رہا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وحدت آدم کا تصور یہ ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے انسانوں، ہم نے تمہیں ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے اور تم کو دنیا میں پھیلایا ہے اور مختلف قبیلوں اور شہروں اور علاقوں میں بانٹ دیا ہے. کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تعارف کے لیے، فخر کرنے کے لیے نہیں، دوسروں کو کمتر بنانے کے لیے نہیں، نفرت کے بیج بونے کے لیے نہیں. آج یہ کھیلوں کے ذریعے سے تفاخر اور دوسروں کے مقابلے میں نفرت کے بیج، کیا ہم اس ملک میں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اس کرکٹ کو بنیاد بنا کر ایک نفرت کی فضا عام کی جا رہی ہے. یہ کھیلوں کا سب سے بڑا
نقصان یہ ہے کہ اس نے وحدت آدم کے تصور کو ختم کر دیا جو کہ اللہ نے عرش سے دیا تھا اور اس کی زندہ شکل خلافت کی حیثیت میں مسلمانوں کو دی تھی، اور ظالموں نے اس خلافت کو ختم کر کر چھوٹے چھوٹے ممالک بنا دیے نیشنلزم کی بنیاد پر، اور یہ کھیل اسی نیشنلزم کے تصور کو مضبوط کر رہے ہیں اور مسلمان بہتے چلے جا رہے ہیں اس کے پیچھے۔ کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ ارے اٹھیں اور وحدت آدم کا تصور دیں۔ ساری دنیا کے لیے اس وقت وحدت آدم کا تصور بڑا اہم ہے۔ آج قتل و غارت گری، جنگ و جدال نیشنلزم کی بنیاد پہ ہو رہی ہے۔ اگر ایک ہی آدم کے بیٹے جاپان میں بھی ہیں، کوریا میں بھی ہیں اور یورپ میں بھی ہیں، لڑائی کہاں ہوگی کہ تمام کا باپ ایک ہے؟ یہودی ستمگروں نے ان کھیلوں کے ذریعے سے نیشنلزم کے تصور کو فروغ دیا تاکہ اسلام ابھرنے نہ پائے، اس کا وحدت آدم کا تصور ابھرنے نہ پائے۔ ہم واہ واہ کر رہے ہیں، تالی مار رہے ہیں، واہ واہ کیا کھیل ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سازش ہے اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ آخری سب سے بڑا نقصان یہ ہے، کھیلوں کے ساتھ معیشت جوڑ دی گئی ہے۔ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری وجود میں آ گئی ہے، فلموں اور کھیلوں کی ملا کے ایک انڈسٹری بن گئی، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری، اور یہ ایسی انڈسٹری ہے جو لاکھوں کروڑوں روپے قبضہ کی ہوئی ہے۔ اس سے کیا نقصان ہے؟ عام طور پہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا اس سے کیا نقصان ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے والد یا ہمارے دادا کے زمانے میں جو لوگ زندگی گزارتے تھے، زندگی کے بیسک نیڈس کے گرد ان کی زندگی گھومتی تھی۔ جو بھی پیسہ تھا، بیسک نیڈس کیا ہے؟ کھانا، کپڑا اور مکان، ایک سواری، یہ بیسک نیڈس ہیں جس کو اسلام بھی تسلیم کرتا ہے۔ پوری زندگی انہی بیسک نیڈس کی گرد گھومتی تھی۔ بہترین زندگیاں، ٹینشن فری زندگیاں، اور اس میں سے جو بچتا تھا خاندان کے غریبوں کو دے دیتے تھے، چل لے لے۔ اب ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، کھانے پینے مکان کے علاوہ، سواری کے علاوہ، اب ہمارے پاس فلموں کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ پیسے چاہیے، گیموں کو دیکھنے کے لیے بھی کچھ پیسے چاہیے، جس کے لیے ہم محنت کریں گے زیادہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے۔ جب ایک آدمی جب زیادہ پیسے حاصل کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی آدمی دوسرے مقام پہ اس کے پیسے کم ملتے ہیں اس کو۔ یہ دنیا کا اصول ہے، یہ اکنامی کا اصول ہے۔ اسے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ایک مخصوص رزق نازل کیا ہے، جو چاہے حاصل کرے، کوئی زیادہ حاصل کرے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو کم ملے تو کسی کو زیادہ ملتا ہے۔ یہ اللہ نے یہ رزق بنا دیا ہے، رزق بڑھتا نہیں ہے، رزق ایک مخصوص مقدار میں اللہ نے نازل کر دیا ہے، اور لوگوں سے کہا کہ اسے حاصل کرو۔ جو زیادہ ایڈوانٹیجز پوزیشن میں آدمی ہوتا ہے وہ زیادہ کماتا ہے، اور جو کم ایڈوانٹیجز پوزیشن میں ہوتا ہے وہ بھوک میں اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو جو بیسک نیڈس کے جو پیسے تھے، جو لاکھوں لوگوں کے لیے بیسک نیڈس کے پیسے تھے، ان لاکھوں لوگوں کے بیسک نیڈس کے چند لوگوں کو بھوک مری کی لائن سے نیچے ڈال کر یہ پیسوں کو گیمز اور فلموں میں لگا دیا گیا ہے۔ آج یہ کھیل فروغ پاتے چلے جا رہے ہیں۔ ہندوستان میں آپ دیکھیں گے کتنے غریب ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، اور BCCI ریچسٹ
انڈیا کا جو کرکٹ بورڈ ہے سب سے ریچسٹ آرگنائزیشن ہے، جس کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، اور اسی ہندوستان میں لوگ کھانے پینے سے پریشان ہو رہے ہیں۔ یہ پیسہ کہاں آ گیا؟ یہ غریبوں سے ہی آ گیا ہے BCCI کے پاس۔ یہ کھیل ہے، تو یہ کھیل جب پروفیشنل لیول پہ پہنچتے ہیں تو اکنامی پہ بہت زبردست اثر کرتے ہیں۔ جتنے دنیا کے اکنامسٹ ہیں وہ تو کہیں گے کہ ظاہر چیز پہ جو دیکھتے ہیں وہ خوشنما دکھائی دیتی ہے، خوشنما پیش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو جھوپڑیوں میں بھوکے مر رہے ہیں جس کی وجہ سے اس کی طرف ان کی نگاہ نہیں جاتی۔ اللہ نے جو اسلامی نظام بنایا ہے، اسلامی نظام یہ ہے کَإِلَا دُولَةٌ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تمہارے مال جو ہے، معاشرے کا مال جو ٹوٹل اکنامی ہے، وہ صرف مال والوں کے درمیانی گردش نہ کرنے پائے۔ اب انہوں نے ایسا سسٹم بنا دیا، کھیلوں کا سسٹم، فلموں کا سسٹم، بینکوں کا سسٹم، یہ پورے پیسے سے مالداروں میں گھوم رہے ہیں۔ اکنامسٹ خوش ہیں کہ بہترین اکنامی چل رہی ہے۔ یہ کھیلوں کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم تو واہ واہ کر رہے ہیں، ان کے چھکوں پہ واہ واہ کر رہے ہیں اور ان کے چوکوں پہ واہ واہ کر رہے ہیں، لیکن ہماری واہ واہ اس بھوکے بچے کے لیے بھی ہو رہی ہے کہ وہ کھیلنے کی وجہ سے وہ بچہ کہیں بھوکا پڑا ہوا ہے اور ہم واہ واہ کر رہے ہیں۔ یہ اکنامی کو دیکھیے آپ، بالکل نیچے کی لیول کی سسٹینیبل جو اکنامی ہے، ایک آدمی کھانا پینا اوڑھنا اور گھر، اس سے پیسے نکال کے لوگ لگژریز میں لگا دے رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، جیسے آخری بات اپنی میں ختم کرتا ہوں، آپ آج 20,000 روپے کما رہے ہیں، 15,000 روپے اپنے گھر میں کھانا پینا وغیرہ سب لگا دیے، 5,000 بچے، 5,000 کیا کریں گے آپ؟ خاندان کے غریبوں میں دے دیں گے۔ ایک 2-4 مہینے کے بعد آپ اپنی لگژریز کو کچھ بڑھا لیے، بیسک نیڈز نہیں، لگژریز کو بڑھا لیے۔ 20,000 کی آمدنی ہے، آپ کیا کرے؟ 3,000 کے لگژریز بڑھا لیے، 15,000 کی جگہ آپ کے گھر کا خرچہ 18,000 ہو گیا۔ اب آپ کے خاندان والوں کے لیے کتنے پیسے بچے؟ 2,000۔ بیوی نے کہا کہ نہیں اور کچھ بڑھانا چاہیے لگژریز، پورے 20,000 ہو گئے۔ خاندان والوں کے لیے کیا بچا؟ جو گھر 5,000 یا کچھ غریب خاندان کے 5,000 پا رہے تھے، آج ان کے گھروں میں بھوک نہیں تو کیا آئے گی؟ اسی بات کو آپ ذرا گلوبلائز یا اونچے لیول پہ پہنچائیے۔ انڈیا کی اکنامی ہے، اس کو انڈیا کی اکنامی میں غریبوں تمام کا حصہ ہے، لیکن اس کی بہت ساری رقم کھیلوں نے لے لی۔ ادھر غریب ہو جائیں گے، بھوکے مریں گے، اور ہم واہ واہ کیا چھکے مارے، وہی واہ 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 واہ، اس پہ واہ واہ چل رہی ہے۔ تو حضرات گرامی، کھیلوں کا ماحول تھا، میں نے سوچا کہ یہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ سب سے پہلے کھیل جو ہیں موجودہ زمانے میں آدمی کو اتنا غافل کر رہے ہیں کہ اصل حقیقت سے ان کو دور کر دے رہے ہیں۔ اصل حقیقت اللہ سے ملاقات۔ دوسرا یہ ہے، آدمی دنیا میں بھی کسی کام کا نہیں رہتا، لغویات میں پھنس کے، کوئی گول اس کا نہیں ہے، کچھ حاصل کرنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ آدمی کی اکنامی، جو غریبوں کی اکنامی ہے، وہ غریبوں کی اکنامی اور ختم ہو کے امیروں کی طرف وہ پیسے چلے جائیں گے۔ اور پھر یہ سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ اسلام کے تصور خلافت کے مقابلے میں کھیلوں کے ذریعے سے نیشنلزم کو فروغ دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر سے اسلام کا ابھرنا مشکل دکھائی دے رہا ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔